منافق دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو دل سے پکے کافر تھے، اللہ کے نبی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے پارٹی کے لوگ، جو صرف اسلام کی قوت دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرے بندے وہ تھے جو دل سے اللہ کے نبی کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، لیکن شک تھا، تردد یا ایمان کی کمزوری، میٹھا میٹھا اسلام اور نرم اسلام انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ جب کبھی مشکلات اور جہاد کا معاملہ آتا تو وہ پیچھے ہٹتے، جس طرح حدیبیہ میں وہ پیچھے رہ گئے۔ ہے مسلمان ہی تھے لیکن کمزور ایمان تھا، قربانی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو اسی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ اچھا یہ بات بھی سن لیں، چاہے پکا منافق تھا یا کچا منافق تھا، نمازیں دونوں کو پڑھنی پڑتی تھیں، مسجد میں دونوں کو آنا پڑتا تھا، ظاہری اسلام کا رکھ رکھاؤ دونوں کو کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر ہم ظاہری چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہمیں تو صحابہ کافر سمجھیں گے۔ جس طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ منافق بھی اللہ کے نبی کے دور میں مسجد میں آتے تھے، اگر وہ نہ آتے تو ہم ان کو کافر سمجھتے اور ان کے خلاف جہاد کرتے۔ یہ تو آج کھلی چھٹی ہے، ساری زندگی چاہے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی جمعے کو پڑھتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، لیکن شناختی کارڈ پہ مسلمان ہی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے شناختی کارڈ نہیں بنتے تھے، وہ ہر نماز کے کا پتہ لگتا تھا یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہوئے، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم متی ہوئے، ہم مسلم ہوئے۔ اصل میں ایمان اور اسلام دونوں مترادف بھی استعمال ہوئے ایک ہی معنی میں قرآن مجید کے اندر، اور الگ الگ بھی ہوئے۔ جس طرح حدیث جبریل ہے نا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہے، فرمایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر اور آخرت پر ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ تو ایک عبادت ہے قلبی، دل کی، جو نظر نہیں آتی، مثلا اللہ پر ایمان دل کا معاملہ ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ظاہری اعمال کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہے ظاہری۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کی عبادت اچھی ہوگی، جتنی اس کی عبادت خوبصورت ہوگی اتنا اس کا ایمان بڑھتا چلے جائے گا۔ تو یہ دونوں ایمان اور اسلام ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو فرمایا ابھی تک دل تمہارے دلوں میں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا۔ وہ قربانیوں سے آتا ہے، وہ ایمان اور یقین سے آتا ہے۔ ہاں تمہیں بالکل نظر انداز نہیں کیا جا رہا، فیل نہیں کیا جا رہا۔ وَإِن حرف شرط ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اگر دل و جان سے تم اللہ رسول سے مخلص ہو جاتے ہو، ان کی اطاعت کرنی شروع کر دیتے ہو، تو پھر خوشخبری سن لو، یہ شرط جزا ہے، لا یلتکم، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، ثواب کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، اطاعت اللہ رسول کی کرنی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ یعنی کہ یہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، یعنی کہ پچھلی کمیاں کوتاہیاں بھی اللہ، اگر تم آج مخلص ہو جاتے ہو، پچھلی کمی کوتاہیاں بھی اللہ ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ۔ تو ثواب اور ریوارڈ اللہ نے دینا ہے، اطاعت اللہ رسول کی کرنی ہے، لیکن جو انعام ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے ہی پردے ڈالنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ سمجھنے ان کی توفیق عطا فرمائے۔